टीचिंग अस्पतालों की रीवैम्पिंग का मंसूबा ठप। टीचिंग अस्पतालों की रीवैम्पिंग फंड्स की फराहमी में ताखीर से इल्तिवा का शिकार है। सर्विसेज अस्पताल की मरकजी इमारत की रीवैम्पिंग की अक्टूबर की डेडलाइन भी गुजर गई। जना अस्पताल की रीवैम्पिंग का अमल भी ताखीर से दो चार है। मजीद सूरत हाल का अहवाल बताएंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी आगाह कीजिए इस बारे में। टीचिंग अस्पतालों की रीवैम्पिंग का अमल जो है वो कटाई में पड़ गया है और इसकी बड़ी वजह यह है कि हुकूमत की जानिब से जो है वो सरकारी टीचिंग अस्पतालों की रीवैम्पिंग का अमल जो कि निगरान दौर हुकूमत में शुरू किया गया था और इन अस्पतालों की जो अबतर हालत है उसको सुधारने के लिए ये मनसूबा जो है वो इसका आगाज़ किया गया था। लेकिन अब फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी या फ़ंड्स के इजरा में जो है वो ताख़ीर की वजह से तमाम टीचिंग अस्पतालों में जो रीवैम्पिंग का अमल है वो इस वक्त अधूरा पड़ा है। सर्विसेज अस्पताल में भी जो मरकज़ी इमारत है इसकी जो रीवैम्पिंग है इसको अक्टूबर में मुकम्मल करने की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन ये डेडलाइन भी आज गुजर गई और उसकी वजह से न सिर्फ इलाज मुआवजे की फराहमी जो कि इस रीवैम्पिंग की वजह से पहले ही कंप्रोमाइज़ है, वो बदस्तूर जो है वो उसमें कोई अभी तक बेहतरी नहीं आई, क्योंकि इन अस्पतालों की जो रीवैम्पिंग थी उसको मुकम्मल करके जो है वो इस तमाम स्टेट ऑफ द आर्ट जो फैसिलिटी है उसको मरीज़ों के लिए फ़ाल किया जाना था, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो सका और उसकी वजह हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स की फराहमी में अदम दिलचस्पी या फिर अदम तवज्जोही जो है वो उसका मुज़ाहरा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जाहिद चौधरी थे, अपडेट कर रहे थे। शॉपर बैग की पाबंदी हवा में उड़ा दी गई। मोची गेट मेन मार्केट शॉपर बैग खुला फरोख्त हो रहा है। 75 माइक्रोन से कम शॉपर बैग पर पंजाब हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद की गई थी। इस हवाले से मजीद डिटेल्स जानेंगे, हमारे साथ कोमल असलम है। जी कोमल। एक तरफ महकमा माहौलियात पंजाब की जानिब से माहौल दस इक़दाम उठाए जा रहे हैं, स्कूलों को बंद किया जा रहा है और इसके साथ साथ ग्रीन लॉकडाउन भी लगाया जा रहा है। बावजूद इसके अभी भी हम देख रहे हैं कि लाहौर की बहुत सी जगहों पर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उसकी खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी जो है वह शॉपर बैग का इस्तेमाल है। शॉपर बैग के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी तो नहीं लगाई गई, मगर 75 माइक्रोन से कम शॉपर बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। इस वक्त मैं मोची दरवाजे में मौजूद हूँ शॉपर मार्केट में। यहाँ पर हर दुकान में तकरीबन 75 माइक्रोन से कम शॉपर मौजूद है। महकमा माहौलियात की जानिब से जब ये सब कार्रवाइयों के मामले में हिदायत जब आई और कार्रवाइयाँ शुरू में की गई, बहुत अरूज पर की गई, महकमा माहौलियात को इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। इक़दामात आर्जी तौर पर तो कर लिए जाते हैं, लेकिन ठोस इक़दामात और मुस्तकिल इक़दामात जो हैं वो ताहाल नहीं किए जा रहे। ये शॉपर बैग का बेदरीग इस्तेमाल ना सिर्फ इंसानी जान पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है, इसके बहुत से नुकसान आ रहे हैं, बल्कि ये आबी आलूदगी भी फैला रही है, आबी हयात के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो महकमा माहौलियात पंजाब कहाँ ख़ाफ़े गफलत की नींद सो रहा है, उसको जगाने की ज़रूरत है और डीजी माहौलियात और सेक्रेटरी माहौलियात को इस पर बरवक्त इक़दामात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने 7 सेक्शन अफसरान के तकर्रो तबादले कर दिए। फरुखुल्लाह खान को सेक्शन अफसर महकमा प्राइमरी हेल्थ तैनात कर दिया गया है। अस्मा बतूल को सेक्शन अफसर महकमा प्राइमरी हेल्थ तैनात कर दिया गया है। मजीद इन तैनातियों के बारे में तफसीलात बताएंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं। कैसर खोखर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोहम्मद इरफान को सेक्शन अफसर महकमा ट्रांसपोर्ट तैनात किया गया है। मीना बशीर को सेक्शन अफसर महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर तैनात किया गया है। अकमल अली खुर्शीद को सेक्शन अफसर महकमा स्पेशल एजुकेशन तैनात किया गया है। मोहम्मद तैयब ताहर को सेक्शन अफसर महकमा ज़राअत तैनात किया गया है। मोहम्मद शफीक को सेक्शन अफसर महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर तैनात किया गया है। महकमा एसएनडी ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीका से आए सिकियात्रियों को अपना मेहमान बना लिया। वज़ीर दाखिला से सिकियात्रियों के 44 रुकनी वफ़द की मुलाकात हुई। वफ़द की क़यादत डॉक्टर दिलवेर सिंह, सुरजीत सिंह, रंजीत सिंह, लक्ष्मण सिंह ने की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान आमद पर सिकियात्रियों को जी आया नू कहा। पाकिस्तान आने के लिए सिख बरादरी को मसाइल का सामना करना पड़ता था। मोहसिन नकवी की जानिब से ये भी कहा गया कि हमने सिख बरादरी की सहूलत के लिए वीज़े को ऑनलाइन कर दिया है। अमरीकी, कैनेडियन, यूके पासपोर्ट रखने वाले ऑनलाइन फॉर्म जमा कराएं। मोहसिन नकवी की जानिब से ये भी कहा गया। पाकिस्तान और मैं आंदे एक काम किया है साडी गवर्नमेंट ने, वो ये कि जी जो मैं इत्थे कुछ अरसा CM भी रहा हैं, तो एक चीज़ मैं कहता था कि हमारी जो सिख कम्युनिटी आती है ना, वीज़ों के बड़े मसले थे। मुझे नहीं पता इस दफ़ा आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, बट
ہم نے آپ لوگوں کا چاہے وہ انڈین بورن ہو چاہے کوئی بھی ہو, لیکن اگر آپ کے پاس یو ایس پاسپورٹ ہے آپ نے صرف آن لائن فارم جمع کرانا ہے اور آپ کو ویزا مل جائے گا. مجھے نہیں پتا اس دفعہ آپ جی ہوا 50% کو آدھا گھنٹے میں آپ کا ویزا آپ کے پاس آ جائے گا. خوش ہے جی, بہت شکریہ. تو میں ਉਹਦਾ ਫਰਸਟ ਹੈਂਡ ਵਿਟਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਵੀਜ਼ੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ. ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਵੀਜ਼ੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਕੁ ਵੀਜ਼ੇ when the process went through, so it became so much easier and we want to thank you. You don't even need sponsorship now. That was amazing. nothing, or it's there is no fees, Yes. no visa fees. دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہماری پرائرٹی یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی صورت میں تانوں پرابلم نہیں ہون دینی. تساں سال بھی 10 دفعہ ہو, جدوں دل کرے آن لائن جاؤ فارم بھرو, آدھے گھنٹے تک تانوں ویزا ملے گا, وہ دے بعد تساں فلائٹ پھڑو تے آ جاؤ. یہ سب سے ضروری, جس طرح تساں کیا کہ جس طرح ساڈے واسطے سعودی عربیہ ہے, یہ پاکستان اسی طرح تہاڈے واسطے. دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے اگلے دنوں میں آپ کو اور کلیئرٹی ہو جائے گی کہ جہاں جہاں آپ کی کوئی ریلیجس جگہ ہے وہ ہم آپ کے لیے اوپن کر دیں گے. پھر تانوں یہ پرمیشناں تے سارا کچھ کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. اب صرف ابھی حسن عبدال ننکانہ صاحب لاہور, اپنا ناروال میں جو ہے کرتارپور, یہ 3-4 جگہیں, وہ دے علاوہ بھی کوئی جگہ جانا چاہے اسی وہ اوپن کریں گے تاکہ ڈیفینیٹلی ایک مسئلے مسائل ہیں اس میں وہ ہم ختم کریں گے. لیکن ساری خواہش یہ ہے کہ اگر اجی 50,000 تو لکھ سکھانا سی سال کا, یہ 10 لاکھ سکھائے تھے. یہ ینگ جنریشن بھی آئے تے, اور یقین کریں اسی نیت سے کیا ہے کہ کوئی بڑی ہمیں پرابلم تھی بیچ میں کہ جی انج بھی ہو جائے گا, انج بھی ہو جائے گا, انڈین بورن سکھ کا بھی ایشو. ہم نے کہا نہیں, پہلے فیز میں جس کا یو کے یو ایس کینیڈین پاسپورٹ ہے, ہم نے 124 ملکوں کو ویزا فری کیا. تو اور چاہے وہ پاسپورٹ اس کے پاس ہے, بس آنکھیں بند کرے تھے آ جائیں. کیا بات. تو یہ ایک دفعہ آپ لوگ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ آئیں جب بھی آئیں. باقی رہ گئی جی کرکٹ والی گل ہے, 100 بسم اللہ جنی دفعہ آنا ہے آؤ, چیمپئن ٹرافی تے بھی آؤ, انڈیا پاکستان دے میچ تے بھی آؤ. اور اسی ایکچوئل وچ اسپیشل کوٹا رکھ رہے ہیں کیونکہ اسی انڈیا سے بھی لوگوں نے بہت ساروں نے آنا ہے, تو ہم ان کا بھی کوٹا رکھ رہے ہیں, باقی یہاں کا بھی کر رہے ہیں. تو وہ اسی ڈیفینیٹلی ایک علیحدہ کوٹا رکھیں گے تو بالکل ویلکم. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ آج ہمیں اسموگ کے بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے. پنجاب میں اسموگ کے باعث کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپر سیڈر سے اسموگ میں کمی آئے گی. مزید کہتی ہیں کہ حکومتی وسائل میں اضافہ ہوا تو کسانوں کو مزید سہولیات دیں گے. انہوں نے کہا کہ فصلوں کی باقیات کو جلانا اسموگ میں اضافے کا باعث بنتا ہے. وزیر اعلیٰ کا مزید کیا کہنا تھا, ملاحظہ کیجیے. جانتے ہیں کہ آج ہمیں اسموگ کے بہت بڑے ایشو کا چیلنج کا سامنا ہے, جس سے کئی بیماریاں جنم لے رہی ہیں, اور ہر سال یہ ایک اژدہا ہے جو سر اٹھاتا ہے, اور ہم سب حکومت جو ہے وہ بھاگ پڑتی ہے اس کی میٹیگیشن کے لیے. لیکن ایک یہ آج کا جو یہ ہیپی سیڈر ہے, سپر سیڈر ہے, یہ بہت بڑا قدم ہے اسموگ کو ختم کرنے کی جانب. جب آپ کو باقیات نہیں جلانی پڑے گی تو یہ جو فضا آلودہ ہوتی ہے باقیات جلانے سے, اس سے ہم بچ جائیں گے اور اسموگ میں کمی آئے گی. یہ آپ کا وقت بھی بچاتا ہے اور آپ کو ایفیشنسی آپ کی اور بڑھا دیتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے جو نہ صرف کسان بھائی کی مدد کرے گا بلکہ ہمارا جو ماحول ہے, انوائرمنٹ ہے, اس کو بہتر کرنے میں, اس کو امپروو کرنے میں, ایئر کوالٹی انڈیکس کو امپروو کرنے میں, ہوا کی جو کوالٹی ہے اس کو امپروو کرنے میں یہ ہمارا بہت کام دے گا. عوام وزرائے صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر کی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز آمد ہوئی.
نیشنل ایمبولینس سروس کالج ڈبلن آئرلینڈ کے وفد سے انہوں نے ملاقات کی۔ وفد میں نیشنل ایمبولینس سروس کے ڈائریکٹر رابرٹ مارٹن اور ڈائریکٹر پیرا میڈیسن ڈاکٹر شین ناکس نے بھی شرکت کی۔ وفد پنجاب میں ہیلتھ پروفیشنلز کے تربیتی پروگرام کی کوالٹی انشورنس کے لیے لاہور کے 3 روزہ دورے پر تھا۔ ملاقات میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز پروفیسر احسن وحید راٹھور بھی موجود تھے۔ پرو وائس چانسلر پروفیسر نادیہ نسیم، تربیتی پروگرام کی فوکل پرسن پروفیسر سارہ غفور بھی موجود رہیں اور پروفیسر فاروق بٹ، رجسٹرار UHS کرن فاطمہ اور دیگر افسران نے بھی ملاقات کی۔ ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو جان بچانے والی مہارتوں کی تربیت دی جا رہی ہے۔ آئرش ماہرین نے حکومت پنجاب کے تربیتی پروگرام کو غیر معمولی کاوش قرار دے دیا۔ ہمارے ساتھ اس حوالے سے سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی زاہد چودھری، اس ملاقات کا حوال بتائیے گا۔ جی، صوبائی وزرائے صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر جو ہیں ان کی جانب سے آج جو ہے وہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں نیشنل ایمبولینس سروس آئرلینڈ جو ہے وہ اس کا جو وفد ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی گئی، اور اس ملاقات میں جو ہے وہ دونوں وزرائے صحت نے جو آئرش وفد ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ نیشنل جو ایمبولینس سروس ہے اس کے ساتھ اشتراک عمل کو جو ہے وہ بڑھانے پر اتفاق کیا، اور اس موقع پر یہ بھی طے پایا کہ جو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے تحت جو انسانی جان بچانے کے لیے جو فوری طور پر جو فرسٹ ایڈ پرووائڈ کی جاتی ہے اس کی جو ٹریننگ ہے اس کو مزید مضبوط اور مستحکم کیا جائے گا، اور اس کا نہ صرف دائرہ کار بلکہ اس میں جو ہے وہ جدت بھی لائی جائے گی۔ اس موقع پر خواجہ سلمان رفیق کی جانب سے جو ہے وہ یہ بھی کہا گیا کہ جو آئرلینڈ کا جو ڈیلیگیشن ہے اس کا جو تربیتی پروگرام ہے وہ انتہائی شاندار ہے، اور گزشتہ کئی سالوں سے UHS کے اشتراک سے وہ چلایا جا رہا ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ نہ صرف ہیلتھ پروفیشنلز کو جو ہے وہ جدید انسانی جان بچانے کے لیے جو فرسٹ ایڈ پرووائڈ کرنی ہے اس کی تربیت دی گئی ہے، بلکہ اس سے متعدد افراد کی نہ صرف فوری طور پر جو ہے وہ طبی امداد دے کر مدد کی جا سکی اور ان کی زندگیاں بھی بچائی جا سکیں۔ زاہد چودھری، بہت شکریہ آپ کا۔ LDA میں تمام اقدامات کے باوجود شکایات کے انبار لگ گئے۔ LDA اسپورٹس کمپلیکس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ احوال جانتے ہیں درن نیاب سے۔ درن نیاب، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، آج LDA نے کھلی کچہری کا انعقاد کیا جس میں وائس چیئرمین LDA میاں مرغوب احمد، DG LDA میاں طاہر فاروق صاحب وہ موجود تھے، اور اتنی تعداد تھی، اتنی انبار، اتنی بھیڑ لگ چکی تھی کہ بیٹھنے کی جگہ ختم ہو چکی تھی۔ میاں صاحب، یہ عوام کا اعتماد ہے آپ کی حکومت پہ کہ جو اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، ہم نے بہت کچہریاں کور کی لیکن اتنا رش اور اتنا لوگوں کو اعتماد کے ساتھ آتے نہیں دیکھا، تو ان کا اس اعتماد کے ساتھ معاملات بھی حل ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی PMLN کی جو حکومت ہے ہمیشہ عوامی مسائل کو وہی حل کرتی ہے، اور لوگوں کی توقعات بھی PMLN کے ساتھ ہوتی ہیں، اور اب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو ویژن ہے، جو ان کی ہدایت ہے، اس کے اوپر ہم نے یہ اوپن کچہری کا سلسلہ شروع کیا، اس لیے کہ لوگوں کے مسائل ہم دیکھ سکیں، لوگوں کے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے آرڈرز کریں۔ تو یہاں آج یہ اوپن کچہری ہوئی ہے، اس میں مختلف نوعیت کے لوگوں نے مسائل کیے ہیں، لوگوں کے اپنے انفرادی مسائل بھی تھے، لوگوں نے اجتماعی حوالے سے بھی معاملات کیے ہیں، پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے معاملات کیے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ LDA ایک ایسا ادارہ ہے جس کے اوپر لوگوں کے جو فائنینشیل، لوگوں کے جو مالی معاملات ہیں، دیکھیں ایک اب لاہور شہر مہنگا ہے، ایک چھوٹا سے چھوٹا پلاٹ بھی وہ لاکھوں اور کروڑوں میں چلا جاتا ہے، تو لوگوں کے یہاں پر مسائل ہیں، اور ہم یہ کوشش ہے کہ لوگوں کا اعتماد LDA کے اوپر ہو، لوگوں کو ٹرسٹ پیدا ہو، لوگ LDA کے اوپر اپنا کانفیڈنس شو کریں، اس کے لیے LDA اب بھرپور محنت کر رہا ہے۔ میاں مرغوب احمد صاحب ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہمارے ساتھ درن نیاب سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔